یہ تو جی روز روز کرتے ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کون سی روز روز؟ 15 سال پہلے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا اور اس کی بھی میں نے وضاحت کی، لیکن صحابہ کرام کے مقابلے میں خود کو چھوٹا کرتے ہوئے میں نے اس پر رجوع کیا. اس کے بعد 10 سال پہلے ایک لفظ میرے کو گمان میں نہیں تھا، اس کو میرے لیے ڈالا گیا کہ نہیں اس نے یہ کہا ہے. میں نے پھر بھی اپنے آپ کو صحابہ کے مقابلے میں چھوٹا کیا اور میں نے اس لفظ سے توبہ اور رجوع کیا. کتنا بولو؟ 10 سال پہلے. پھر 5 سال پہلے وہ یہ کل کتنے کیس ہوئے؟ 3 کیس. ان 3 یعنی پچھلی میری 25 سال کی خطابت میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ 3. ہزاروں خطاب کیے، 3 دفعہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور اس پر میں ڈٹا نہیں، اکڑا نہیں. میں نے توبہ کی، رجوع کیا اور یہ بار بار ان کلپوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے اور پھر کہتے رہے یہ دیکھو جی یوں نہیں ہوا تو اب توبہ یوں کرو. میں پھر کرتا رہا. انہوں نے اب ڈرامہ بنا لیا کہ جی یہ بار بار کرتا ہے. بار بار کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی میں مسلمان ہوں، میں انسان ہوں، میرے سے خطائیں آئندہ بھی ہوں گی تو میں شیطان کی طرح ڈٹوں گا نہیں، میں اللہ کے آگے معافی اور توبہ مانگوں گا. یہ اختیار اللہ کا ہے کہ اللہ پاک بندے کو کتنی دفعہ معاف کرتا ہے. انسان بولتے ہوئے سلپ آف ٹنگ ہو اور اس پر یہ کہہ دیا جائے. اور ہر صحابی کا نام ادب اور احترام سے لینا یہ لازم اور ضروری ہے. میرے سے چند دن پہلے اس طرح ایک تقریر کے اور خطاب کے دوران میرے سے ہوا، میں رگڑا دے رہا تھا یزید، مروان، عمر بن سعد. ظاہر ہے کہ دشمنان اہل بیت ہیں، میں ان کو رگڑا دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جوتے کی نوک پہ ہیں، اور آگے جو سخت جملے میں نے بولنے تھے وہ میں بول رہا تھا. تو وہاں جوش خطابت میں بعض اوقات زبان سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. تو میرے سے عمر بن سعد کی جگہ کیا نکل گیا؟ عمر بن العاص. مجھے بعد میں مطلع کیا گیا، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی، توبہ اور رجوع کیا جیسے کہ شریعت کا تقاضا ہے. کیونکہ میں نے جو آگے جملے بولے تھے وہ بڑے سخت جملے تھے کہ ایسے میرے جوتے کی نوک پر. تو میں چونکہ کس کو کہہ رہا تھا؟ عمر بن سعد کو کہہ رہا تھا. نکلا کیا؟ عمر بن العاص. اب وہاں سیاق کلام موجود ہے کہ میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو مروان جیسوں اور ان جیسے عمر بن سعد جیسوں کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کر رہے ہیں، اور میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم ایسے کتوں کو، یزیدیوں کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کر رہے ہو. یہ میں نے آگے کہہ کر رد کیا، لیکن چونکہ نام کیا نکلا تھا؟ عمر بن العاص. تو وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس پر میں نے رجوع اور توبہ بھی کیا. تو ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر جناب کل آج کوئی کہتے ہیں ایران کا پالتو، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی جناب شیعہ، کوئی کہتے ہیں رافضی، کوئی کہتے ہیں گستاخ صحابہ، کوئی قلعہ. اور کیا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے میں نے پچھلے جمعے اس سے پہلے بھی میں نے جو توہین صحابہ بل اسمبلی میں پیش ہوا اس کی حمایت کی، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قانون ناجائز اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کیا یہ ان کے لیے دلیل نہیں بنے گی؟ وہ کہیں گے قریشی اور اچھل اور کود، تو کہتا تھا یہ بل بننا چاہیے، یہ لے تیرے ہی خلاف جناب اتنی سی بات پر پرچہ ہو گیا یا قانونی کارروائی ہو گئی. تو بتا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو بتائیں کہ آپ ان کا بیانیہ مضبوط نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو باقی قانونی کارروائی کرنے والے انے نہیں ہیں. اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو کئیوں نے قرآن غلط پڑھے ہوئے، کئیوں نے ترجمے غلط کیے ہیں، کئیوں نے صحابہ کی بیعت بھی ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے. اگر ہماری توبہ قبول نہیں تو پھر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. جو ہمارے لیے کہا جاتا ہے یہ روز کرتا ہے پھر وہ بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے کہتے ہو کہ یہ ایران کے پیسے پہ، اس کا مطلب ہے کہ تم سعودیہ کے پیسے پہ کر رہے ہو یہ سارا کچھ. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. انسان ہے، انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے الفاظ کو واپس لے کر اللہ کے آگے اس نے معافی مانگنی ہوتی ہے. انسانوں کی یہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. میں نے جان بوجھ کر آج یہ ٹاپک رکھا، آپ کو پتہ ہے میرا اناؤنس ٹاپک دوسرا تھا، میں نے جان بوجھ کر رکھا تاکہ پتہ چلے کہ ہم حضرت عمر بن العاص کے مخالف نہیں بلکہ حضرت عمر بن العاص پر صدقے قربان، عمر بن سعد پر لعنت، یزید کتے پہ لعنت، اور باقی جتنے بھی یزیدی ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ان پر لعنت. میں وہ بندہ تو نہیں ہوں کہ میں جناب اپنے موقف سے یزید کے حوالے سے میں پیچھے ہٹ جاؤں. یزیدیوں پہ لعنت اللہ اور صحابہ رضی اللہ. پھر بولو صحابہ
رضی اللہ، پھر بولو صحابہ رضی اللہ، صحابہ